بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطب الدین خلجی بادشاہ علاؤالدین خلجی کے بیٹے تھے۔ وہی علاؤالدین خلجی جو کہ رانی پدماوتی کی وجہ سے مشہور ہیں۔ جب علاؤالدین خلجی دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے ایک قریبی وزیر اور نہایت ہی وفادار ساتھی ملک نائب نے بادشاہ کے خاندان کو چن چن کر قتل کروایا اور علاؤالدین خلجی کی بیوی کو قید خانے میں ڈلوا دیا۔ علاؤالدین خلجی کے بیٹوں کی آنکھیں نکلوا دیں اور بعض کو قتل کروا دیا، مگر وقت کی دیوی چونکہ قطب الدین خلجی پر مہربان تھی، اس لیے شاہی محل کے کچھ وفادار خواجہ سرا نے ملک نائب کو ایک رات قتل کر دیا۔ اس کے بعد قطب الدین بادشاہ مبارک شاہ دہلی کے تخت پر براجمان ہوئے۔ انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ بادشاہ سلامت کے بھائی جو کہ ملک نائب کے غضب سے بچ گئے، انہوں نے ایک ایک کر کے قتل کروا دیا۔ اس کی سلطنت ہندوستان کے ایک بڑے رقبے تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ مذہباً مسلمان تھا، مگر اس کی حرکات انسانیت کی تمام حدیں پار کر گئی تھیں۔ اس نے ملک کے تمام اہم لوگوں کو اعزازات، جاگیریں اور وزارتیں دے کر اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ ملک کے تمام حقوق، ایماندار اور با اثر لوگوں کو ایک ایک کر کے قتل کروا دیا۔ ملک کا جو بھی شخص اس کو چیلنج کرتا، یہ دولت کے ذریعے اس کو خرید لیتا یا پھر اسے قتل کروا دیتا۔ یہ معاملہ اس حد تک رہتا تو درست تھا، لیکن دنیا کے زیادہ تر بادشاہ یہی کرتے ہیں۔ لیکن وہ فطرتاً ایک مکروہ کردار تھا، وہ ہم جنس پرست تھا۔ وہ گجرات کے ایک جوان ہندو لڑکے جو کہ ایک جنگ کے دوران اس لشکر کے ہاتھ لگا تھا، اس پر عاشق ہو گیا اور اس نے اس لڑکے کو اہم ترین ذمہ داریاں سونپ دیں۔ اسے خسرو خاں کا خطاب دے کر وزیر بنایا اور اس کے ساتھ رہنے لگا۔ بادشاہ سلامت ہر روز خسرو خاں کے ساتھ شادی کرتا، خسرو خاں کا دولہا بنتا، باقاعدہ بارات تیار ہوتی، ملک کے تمام عمائدین لباس فاخرہ پہن کر اس تقریب میں شامل ہوتے، شامیانے لگتے اور باراتیوں کو کھانا کھلایا جاتا۔ قاضی صاحب بھی آتے اور بادشاہ سلامت کا نکاح خسرو کے ساتھ پڑھایا جاتا۔ اس کے بعد ڈولی میں رخصت ہو جاتے۔ اگلے دن بادشاہ سلامت قطب الدین مبارک شاہ خلجی اس کی دلہن بنتا اور اس تقریب میں بھی عمائدین سلطنت باقاعدہ شرکت کرتے تھے۔ اس نکاح کا ولیمہ بھی ہوتا تھا۔ بادشاہ نے ملک میں حسن فروشی اور شراب نوشی کی کھلی اجازت دے دی تھی۔ اس نے اپنے محلات کے دروازے سستی عورتوں کے لیے کھول دیے۔ بادشاہ دربار میں زنانہ کپڑے اور زیورات پہن کر بھی تشریف لاتا تھا۔ اس کے حسن و جمال کی کھل کر تعریف کرتے اور انعامات و القابات کے سرفراز کیے جاتے۔ قطب الدین مبارک شاہ خلجی نے ہندوستان پر 4 سال 4 ماہ حکومت کی اور اس دوران خسرو خاں کی کمزوری بن گیا۔ خسرو خاں نے اس کمزوری کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس نے بادشاہ کے کان بھر بھر کر اس کے تمام وفادار ساتھی قتل کروا دیے، عزیز رشتہ داروں کو جیلوں میں بھی کروا دیا، محل اور دربار میں اپنی برادری کے لوگ لگا دیے اور بادشاہ کو اپنے پیار میں پھنسا کر محل کے عقبی دروازے کی چابیاں بھی حاصل کر لیں۔ تاریخ فیروز شاہی کے مصنف ضیاء الدین برنی لکھتے ہیں کہ یہ شخص ہر وقت سلطان کو ہلاک کرنے کے بارے میں سوچتا رہتا۔ ظاہر میں تو وہ ایک بدکار اور بے شرم کی طرح اپنا جسم اس کے حوالے کر دیتا، لیکن باطن میں وہ سلطان کی زیادتی اور اس پر غصہ کرتا اور خون کے گھونٹ پیتا رہتا تھا۔ پھر ایک رات خسرو کے مسلح ساتھی محل کے عقبی دروازے سے شاہی حرم میں گھس گئے۔ اس وقت بادشاہ اسی خسرو خاں کے ساتھ عمل بد میں مصروف تھا۔ خسرو خاں کے ساتھیوں نے بادشاہ کے حرم میں گھس کر اسے قتل کر دیا۔ سلطان کی ایک بیوی کی بے حرمتی کی، بعد میں اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد خاندان کے دوسرے افراد کو چن چن کر قتل کیا گیا۔ پھر ہندوستان کی تاریخ نے وہ دن بھی دکھایا جب ایک خواجہ سرا یعنی کہ ایک ہجڑا عظیم الشان سلطنت کا فرما روا بنا۔ خسرو خاں جو کہ پوشیدہ طور پر ایک ہندو تھا، اس نے تخت نشین ہوتے ہی محل میں بت پرستی شروع کر دی۔ خاص امراء کے خاندانوں پر قبضہ کیا۔
مسلمان عورتوں اور کنیزوں کی خسرو اور اس کے رشتہ دار بے حرمتی کرنے لگے۔ اسری خسرو خان نے سب سے پہلے ہندوستان میں گائیں ذبح کرنے پر پابندی لگائی تھی۔ مملکت کے اہم عہدوں پر ہندو فائز ہو گئے۔ وہ خوشیاں مناتے کہ دہلی پر پھر ہمارا ہندوؤں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ امرا اور سرفا سے بدتمیزیوں کی حرکتیں اس قدر بڑھ گئیں کہ لوگوں نے خدا اور رسول کا واسطہ دے کر دیپال پور یعنی موجودہ اوکاڑا کے امیر غازی ملک کو دہلی آنے کی دعوت دی۔ غازی ملک نے دلی فتح کی، خسرو خان کو قتل کیا اور سلطنت غیاث الدین تغلق کے نام سے حکومت شروع کر دی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل توفیق وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ تو ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔